بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ اس نے 60 لاکھ یہودی مروا دیے؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک بارگی تو لگا کہ ہٹلر صحیح تھا، پر بے گناہوں کی ہتیا اور ہنسا کبھی بھی اچت نہیں۔ یہ سوچ کر ہٹلر کو ہی برا مانا، کیونکہ کسی یا کچھ انسانوں کی غلطی کرم پر اس کے پورے بے گناہ سماج کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ دراصل ایتہاسک تتھیہ یہ ہے کہ 1930 کے دشک میں یہودیوں کے دھوکے باز سوبھاؤ اور آچرن سے ہی جرمنی کی جن سنکھیا کے ایک بڑے حصے نے ایک ایسے سماج میں رہنے کی رضامندی جتائی جو یہودیوں کے پرتی نفرت، ذاتیہ شریشٹھتا کی اودھارنا اور ہنسا پر آدھارت تھی، اور اسی سوچ نے ہٹلر کو جرمنی میں پرچنڈ بہومت دلائی، کیونکہ تب تک ان کی دھارنا بن گئی کہ ان کے دیش کے یہودی لوگ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں جو جرمنی کے خلاف ہے، اور اسی لیے یہودیوں کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ یہودیوں کے خلاف یہ نفرت تب کیول ہٹلر کی نہیں بلکہ جرمنی کے سارے نان یہودی لوگوں کی تھی، بلکہ ایسی دھارنا پورے یورپ میں بن چکی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے جرمنی میں ایسا کیا کیا کہ ان سے ہر کوئی ان کے جینوسائیڈ کی حد تک نفرت کرنے لگا؟ ہٹلر کو جیوز یا یہودی لوگ کیوں نہیں پسند تھے؟ اس کے بہت سارے کارن بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ اس سمے صرف ہٹلر کی یہودیوں کے ورد نہیں تھا، بلکہ پورا یورپ ہی ان کے ورد تھا۔ یورپ میں ہٹلر کے سمے سے پہلے ہی یہودیوں کے ورد گھرنا پیدا ہو چکی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہودی اکثر دھارمک کارنوں سے بھید بھاؤ اور اتپیڑن کا بھی شکار ہوتے تھے۔ تو اس کے بھی تتھیاتمک کارن ہیں۔ دراصل عیسیٰ مسیح کے آخری دھرموپدیش کے بعد ان کی مخبری کر انہیں گرفتار کرانے والا ویکتی ان کا ایک انویائی یہودی ہی تھا۔ عیسائیوں دوارا یہودیوں کو اسی کارن ابھشاپ کے روپ میں دیکھا جاتا تھا۔ یہودیوں کو کبھی کبھی دھرم پریورتن کے لیے مجبور کیا جاتا تھا یا انہیں کچھ ویوساؤں کو کرنے کی انومتی نہیں دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہودی جو عیسائی دھرم میں پریورتت ہو گئے تھے ان کو بھی الگ ہی مانا جاتا تھا۔ ہٹلر کے نفرت کا ایک اور کارن سوئم ہٹلر نے اپنی آتم کتھا میں لکھا ہے کہ جب وہ وینا میں چترکار تھے تب وہ یہودیوں کے ورد جانا شروع کیا، کیونکہ اسے ایک یہودی ویشیا سے ایک سنکرمن روگ ہوا تھا۔ مگر یہودیوں سے ہٹلر کے نفرت کی جڑ
प्रथम विश्व युद्ध में ही छिपी थी। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में जर्मनी की हार उसके देश के यहूदी नागरिकों द्वारा धोखा देने के कारण हुई थी। ये इतिहास हिटलर के दिमाग में बैठ गई थी। वैसे तो मनगढ़ंत बातें बहुत हैं, मगर तथ्यात्मक रूप से यही बातें यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत को पैदा करती हैं। और 1920 में जब ये राजनीति में आया तो उनको देश का कीटाणु कहकर जर्मन लोगों के मतों से सत्ता पाई और 1940 के दशक में 60 लाख यहूदियों का होलोकॉस्ट कर दिया। दरअसल धोखा ही यहूदियों का चरित्र है। अरब इतिहास उनके धोखे से भरा पड़ा है। खैबर की जंग मुस्लिम और यहूदियों के बीच यहूदियों के समझौता तोड़ने और बेईमानी करने से चलती ही हुई थी। यही नहीं, यहूदियों ने अपने नबी मूसा की मौजूदगी में ही बार बार उनके विश्वास को तोड़ा और हमेशा उन्हें शक की नज़र से ही देखा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूसा लाल सागर की चीर कर उन्हें दूसरी ओर ले गए थे, जो कि एक असंभव सा काम था। फिर भी मूसा पर उनका शक कभी कम नहीं हुआ। बाकी फिलिस्तीन द्वारा उन पर किए एहसान का बदला चुकाते और उनको धोखा देते हुए आप देख ही रहे हैं। अरबों पर उनकी नमाज और इबादत के वक्त बम फेंक कर वे अपनी इसी दास्तान और इंसानियत का वे 1945 से सबूत दे रहा है। हिटलर ने कहा था, मैंने कुछ यहूदियों को इसीलिए जीवित छोड़ दिया ताकि दुनिया समझ सके कि मैंने उन्हें क्यों मारा। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।